اچھا، چونکہ اسم اللہ کی بات کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کی دلالت، ایک تو اسم اللہ کی دلالت تھی، آج کی ہماری ویڈیو ہے اسماء کی دلالت۔ تو اسماء کی دلالت کے دو پہلو شیخ اکبر کے نزدیک کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم اسم اللہ پر بات کر رہے تھے، اپنی پچھلی 3-4 ویڈیو ہماری اسی اسم کے حوالے سے ہیں، تو آج بھی ہم اپنی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ محی الدین الجندی کی شرح میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صدر الدین کونوی کو اسم اللہ سے متعلق مزید کیا شرح بتائی ہے۔ جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم اسم اللہ کے اسم علم ہونے پر بھی بات کر چکے ہیں اور اس کے اشتقاق پر بھی بات کر چکے ہیں، تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ کے نزدیک کس حد تک اسماء یا اس کے صفات جو ہیں وہ اشتقاقات ہوتے ہیں، اور اشتقاق مشتق ہونے کا مطلب کیا ہے۔ پھر ہم اسم اللہ کی، چونکہ یہ جامع اسم ہے، اس کے تحت جو دیگر اسماء آتے ہیں اس باس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے شیخ اسماء کی دلالت کے دو پہلو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تو میرے سامنے یہ محی الدین الجندی کی شرح کھلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ میرے پاس یہ کتاب بھی ہے اسماء حسنی کے اسرار و معانی۔ چونکہ یہ کتاب اسماء حسنی کے حوالے سے ہے تو اس کتاب کا ہم نے ایک جامع مقدمہ لکھا تھا جس میں شیخ اکبر کے نزدیک تمام اسماء کی بات آئی تھی۔ اسماء کے جتنے پہلو ہیں، اسماء سے متعلق جتنی باتیں ہیں، وہ تمام باتیں ہم نے ایک مقدمے میں جمع کرنے کی کوشش کی، اور یہ ساری شیخ کی کتابوں فتوحات مکیہ، فصوص الحکم اور دیگر کتابوں سے لیا گیا کلام ہے۔ تو سب سے پہلے اسی مقدمے کے صفحہ 44 پر اسماء، صفات اور نعوت کا فرق ہے۔ تو یہاں پر جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک اس میں علم وہ ہوتا ہے کہ جو در حقیقت کسی شے کی دلالت، یعنی کسی شے پر کہ دلیل ہونے پر یا اس کی دلالت پر جو اسم وضع کیا جائے تو وہ اسم علم ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ جب کوئی اسم مشتق ہوتا ہے، یعنی کہ اشتقاق اس میں ہوتا ہے، تو وہ شیخ اکبر کے نزدیک بیسیکلی اس کی صفت ہوتی ہے۔ صفت سے مراد یہ ہے کہ موصوف میں کسی خوبی کا پتہ دیتی ہے۔ تو اب اس کی مثال کے طور پہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں گے العالم، تو ہم یہ کہیں گے کہ علم جو ہے اس کی صفت ہے کیونکہ وہ عالم ہے، یعنی کہ اس کی ایک خوبی کا بتا رہی ہے۔ تو یہ عالم اس کے عین ذات پر دلالت نہیں کر رہا علم ہونے کی حیثیت میں، بلکہ وصف ہونے کی حیثیت میں اس کی صفت پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ اشتقاق کے حیثیت سے جو اسماء آتے ہیں وہ بیسیکلی صفات ہوتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ صفت وہ شے ہے جو اس میں پہلے سے موجود ہے، ذات میں صفت وہ خوبی ہے جو ذات میں پہلے سے موجود ہے، لہٰذا جب نام رکھنے والے کو ایسا گمان پیدا ہوا کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے تو وہ در حقیقت نام نہیں رکھ رہا۔ نام نہیں رکھ رہا سے مراد وہ اسم علم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسم علم کی حیثیت میں نام نہیں رکھ رہا بلکہ اس کا ایک وصف بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ نام جو اشتقاق عطا کرے اور مسمہ میں قائم معنی پر دلالت کرے تو وہ در حقیقت وصف ہے، اور نام رکھنے والا واصف ہے۔ تو یہ شیخ اکبر نے وصف کی جو ہے وہ بہترین شرح کی ہے کہ وصف جو ہے جو اشتقاق کے راستے سے دلالت کرے اور جس کا وصف ہے اس کے اندر وہ خوبی بھی پائی جائے، تو ایسی صورت میں اس اسم کو کہ جو اس خوبی کی طرف دلالت کر رہا ہے، اس میں علم نہیں کہیں گے بلکہ اس میں مشتق کہیں گے اور وصف کہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اور اس سے مراد صفت ہے، عین اس صفت کی حیثیت سے ہے، اس کی ذات کی حیثیت سے نہیں۔ اسم اور صفت کے درمیان یہی فرق ہے، یعنی کہ یہ وہ صفت کی حیثیت سے وہ جا کے اوپر اس کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ہے اس میں علم کے طور پر نہیں کر رہا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص اسماء جن پر اتفاق نہ ہو کہ یہ کسی چیز سے مشتق ہیں، یعنی کہ اتفاق نہ ہونے سے مراد ہے کہ ویسے تو شیخ نے خود بتایا کہ علماء عربیہ کے نزدیک اسم اللہ جو ہیں اس کے 10 اشتقاقات پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ نے بتائے، لیکن کہتے ہیں کہ جن پر اتفاق نہ ہو، اتفاق سے مراد ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو مان لیں کہ یہ اشتقاقات ٹھیک ہیں اور دیگر کچھ جو ہیں اس کو نہ مانیں، تو کہتے ہیں کہ
تو انہیں مجرد ذات پر دلالت کرنی چاہیے، یعنی کہ ان اسماء کو، اور فرماتے ہیں کہ اسم اللہ اور اسم الہو یہ وہ اسماء ہیں کہ جو اشتقاقات میں سے نہیں ہیں اور مجرد ذات پر دلالت کر رہے ہیں۔ محققین کے نزدیک یہی درست ہے، اسی لیے تو انہوں نے اسے اسم اعظم بنایا، کیونکہ نہ یہ ذات کے کسی معنی سے مقید ہوتا ہے اور نہ ہی احکام ذات کے کسی حکم سے، اس کی دلالت تو عین ذات پر ہے۔ اسم ہو کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی دلالت عین ذات پر ہے، بیسیکلی تو یہ ذات کی طرف اشارہ ہے۔ اسم اللہ کے بارے میں تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کی دلالت کس طرح سے ہے، تو یہاں پر یہ اسم ہو کی بات ہو رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں برخلاف اسم القادر، کیونکہ اسم القادر ذات کے ایک معنی پر دلالت کرتا ہے جسے قدرت کہتے ہیں، یعنی کہ ذات کی ایک صفت بیان کرتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ اسم جو ذات کی صفت بیان کر رہا ہے وہ اشتقاق کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اس ذات کی خوبی ہے اور صفت ہے اور اسم ہے، اور وہ معنی پر ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، کامل ذات پر دلالت نہیں کر رہا۔ آگے فرمایا کہ مزید اسماء دیکھ لیں، الحی، المرید، السمیع، البصیر، الکریم، الرحیم، یہ سب بھی اسی طرح ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے بہترین اسماء ہیں۔ تو اللہ کو ذات کے نائب کی حیثیت میں اس آیت میں لایا گیا کہ اللہ ذات کا نائب ہے، یعنی کہ ذات کے بہترین اسماء ہیں۔ اچھا، چونکہ اسم اللہ کی بات کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کی دلالت، ایک تو اسم اللہ کی دلالت تھی، آج کی ہماری ویڈیو ہے اسماء کی دلالت۔ تو اسماء کی دلالت کے دو پہلو شیخ اکبر کے نزدیک کیا ہیں؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اسم کی دلالت دو طرح سے ہے، ایک مسمى پر دلالت اور ایک اس کی اپنی حقیقت پر دلالت۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر بتایا کہ اسماء جو کہ صفات ہیں وہ بیسیکلی اس کے وصف اوصاف ہیں، تو ایک اس کے وصف کی حیثیت سے اس اسم کی دلالت، اور ایک دلالت جنرل ذات کے والے سے کہ وہ ذات پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن جب اس کو مقید کیا جاتا ہے، خاص کیا جاتا ہے، تو صرف ایک وصف پر دلالت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر اسم کی ایک حقیقت ہے جو اسے دیگر اسماء سے متمیز کرتی ہے، پس اسم المعز اسم المذل سے جدا ہے۔ اب یہ وہ اس کی خاص دلالت ہے کہ اسم المعز یعنی کہ عزت دینے والا، اسم المذل یعنی کہ عزت نہ دینے والا یا ذلیل کرنے والا، تو یہ دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن جب یہ اپنی حقیقت سے دلالت کریں گے تو ذات کے ایک پہلو پر دلالت کریں گے، کامل ذات پر نہیں کریں گے۔ جب جنرلی بات کی جائے گی تو وہ اس سینس میں مکمل ذات پہ دلالت کریں گے۔ آگے فرمایا جیسے العالم، المرید اور القادر ہیں، یہ بھی اپنی اپنی مخصوص حقیقت رکھتے ہیں۔ قادر کی حقیقت قدرت ہے، عالم کی حقیقت علم ہے، مرید کی حقیقت ارادہ ہے۔ یہ قول کہ جی ہر اسم اپنی حقیقت پر دلالت کرتا ہے اور پھر ایک حیثیت میں ذات پر دلالت کرتا ہے، اس حوالے سے شیخ نے فصوص الحکم میں آگے چل کے حکمہ قدوسیہ فی کلمہ ادریسیہ اس میں کلام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم ابن قسی نے اپنی کتاب خلع النعلین میں اپنے اس قول سے اسی جانب اشارہ کیا کہ ہر اسم الہی نہ صرف تمام اسماء الہیہ سے موسوم ہو سکتا ہے بلکہ ان سے موصوف بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر اسم ذات اور اس کے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے لیے لایا گیا یا جس کا وہ طالب ہے۔ ذات پر دلالت کی حیثیت سے اس اسم کے تمام اسماء ہیں، اور معنی پر دلالت کی حیثیت سے وہ اسم دیگر اسماء سے جدا ہے، جیسا کہ الرب، الخالق، المصور وغیرہ۔ تو یہاں پر فصوص میں آگے چل کے شیخ نے پھر وہی دوبارہ بات کی جو کہ ہمارے اس مقدمے میں آ گئی کہ اسماء کی دلالت ایک تو اپنی حقیقت کے والے سے اور ایک جنرل ذات کے والے سے۔ تو ہر اسم جنرل ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اپنی حقیقت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ جب وہ جنرل ذات پر دلالت کرتا ہے تو وہ اسم اللہ کے تابع یا نائب کی حیثیت میں کرتا ہے، اور جنرل ذات پر دلالت سے مراد یہی ہے کہ وہ اسم اللہ پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کی کچھ مثالیں ہم پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں اور اس کا ذکر ادھر بھی آ گیا۔ تو یہ شیخ نے اسماء کی دلالت کے والے سے بات کی۔ فرماتے ہیں تمام اسماء الہیہ کو اسی طرح لینا چاہیے، یہ جہاں بھی وارد ہوئے تو انہیں نبوات کی زبانوں میں اسی طرح پائے گا، یعنی کہ وہ ایک ذات پہ بھی کر رہے ہیں، اسم اللہ پہ بھی کر رہے ہیں، اپنی حقیقت پر بھی کر رہے ہیں۔ اگر تو کسی اسم کی حقیقت اور اس کا دیگر اسماء سے جداگانہ تشخص چاہتا ہے تو جان لے کہ ہر اسم کی دلالت دو طرح سے ہے، ایک مسمى پر دلالت اور دوسری اس حقیقت پر دلالت کہ جس سے وہ دیگر اسماء سے متمیز ہوا۔ تو یہ شیخ نے اسماء کے حوالے سے بات کی، اور یہی بات جو نہیں ابھی ہماری محی الدین الجندی کی شرح میں چل رہی ہے۔
تو وہاں پر بھی یہی بات کی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے مزید شرح میں محی الدین الجندی شیخ اکبر کی زبان سے نکلی فصوص کی شرح کو مزید اسم اللہ میں کیا نکات لے کر آئے ہیں۔ تو اس مقام کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیخ اکبر جو ہیں اپنی مزید جو اسماء کی شرح کی تو پھر وہ اسم اللہ کے حروف پہ آئے ہیں۔ اب اس میں ہر حرف کے حوالے سے جو ہے وہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ جی اسم اللہ میں الف ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ پہلے لام سے ملتا کیوں نہیں ہے، اس سے الگ کیوں ہے، پھر اس کے بعد لام ہے، یہ کون سا لام ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لام ہے، اس کے اوپر شد ہے، یہ کیا چیز ہے، آخر میں ہے کے اندر واو ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کتاب الجلالہ میں بھی آپ نے اس کی اشارہ کیا، جو لوگ مطلب تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں وہاں دیکھ لیں، اس سے ملتی جلتی اور اس سے زیادہ تفصیل جو ہے اس مقدمے میں ذکر کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ باریکیاں ہیں تو ہم اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، اور جو یہ تفصیل پڑھنا چاہے تو وہ مقدمہ دیکھ لے اور وہ ساری تفصیل پڑھ لے۔ چونکہ اسم اعظم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے تو اس حوالے سے بات کی گئی ہے، اور ذکر کیا گیا کہ جی اسم اعظم جو ہے وہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے اور اس کی مختلف تعبیرات ہیں، اور یہ جو ہے لوگ مطلب جو جس طرح حدیث میں ہے وہ سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جی اگر ہم اس کے معنی کو دیکھیں تو اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ انسان کامل فی کل عصر، یعنی کہ ہر زمانے میں جو انسان کامل ہے وہ اس دور میں اسم اعظم ہے۔ پھر فرمایا کہ جی کتب الاقطاب جو ہیں وہ ہیں، اور امانت الہی کے جو حامل ہستی ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اللہ تعالیٰ کے نائب، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر تن کی تخلیق ہوئی، تو وہ سارے جو نہیں ہیں وہ اسم اعظم کے مظہر ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ جی اسم اعظم کا جو علم تھا وہ اس امت سے پہلے تمام امتوں کے لیے وہ حرام تھا، یعنی کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو باقی اس کے بعد اس اسم کی حروف کی اگر لفظی بات کریں، حروف کی بات کریں، تو یہ آپ نے فرمایا کہ جی علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم چھپایا ہوا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ کہ بیسیکلی کہ اسم اعظم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم گیس کریں اور کچھ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں ہے، ایک اسم اللہ میں، ایک اسم المحیط میں، اسم القدیر میں، اسم الحی میں، اسم القیوم میں۔ تو یہ ان اسماء میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اسم اعظم ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے حروف کو دیکھیں کہ اس کے کیا حروف ہو سکتے ہیں، تو شیخ نے جو حروف فتوحات مکیہ میں ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں: الف، دال، زال، رے، زے، واو اور لام الف لا۔ تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ان حروف سے اسم اعظم مرکب ہو سکتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جی تفصیل جو ہے شیخ نے نہیں بتائی، نہ یہ بتایا کہ کون سا اسم ہے، بس اتنا ذکر کر دیا کہ یہ اس کے اسماء ہو سکتے ہیں اور یہ ان حروف سے ہو سکتا ہے۔ تو اسم اعظم کی اس چھوٹی سی اشارے سے جو ہے پھر آخر میں اس کتاب پہ اسم اللہ کی جو بحث ہے، اسم اللہ کی جو شرح ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اب اسم نزول یا تنزل یا نزول اس کی شرح پہ بات کریں گے، یا انزال پہ، کہ یہ جو نزول ہے یہ کس قسم کا ہے، شیخ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس کی بھی لمبی تفصیل ہے۔ تو اپنی نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جس بندے کو جو چیز سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے تو سوال کر لیں، اگر کچھ سمجھ میں آئے تو کامنٹ کر کے بتا دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیخ اکبر کے علوم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی یہ اس میں رکاوٹیں ہیں، حجابات ہیں، وہ سارے حجابات ہٹائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔